الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ یہ بتلایا جا رہا تھا کہ نکاح کو اسلام میں آسان کرنے کا حکم دیا گیا اور ہر سماج کی ہر انسان کی یہ ضرورت، ہر سماج کی ہر انسان کی یہ ضرورت اور ہر اقوام میں ہر قوم میں اس کا طریقہ موجود ہے، لیکن اسلام نے جو اس کا منظم طریقہ دیا، عرفہ اور اعلیٰ طریقہ دیا، وہ طریقہ کسی قوم میں اور کسی سماج میں نہیں. اسی کیونکہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ضروریات کو سب سے زیادہ جانا ہے. جو اللہ قانون بنا کر دیں گے، نظام بنا کے دیں گے، اس سے بہتر کوئی نظام نہیں ہو، اس سے بہتر کوئی اصول ہو ہی نہیں. اسی طریقے کا اللہ پاک نے اس کی جو ذمہ داری ہے، یعنی جو بڑے رہنما قوم، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالا، سماج، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری ڈالی. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ کہ ایام کی جمع یعنی ان کا نکاح کر دو جو مجرد ہے، مطلب جو اکیلا ہے، جن کا نکاح نہیں ہوا، یا پھر جن کا نکاح ہو چکا تھا لیکن کسی اعتبار سے طلاق کو دوری ہو گئی، الگ الگ ہو گئے، چھوڑ کر چلے گئے، تو ان کا نکاح کر دو. اسی طریقے سے فرمایا جس میں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. کہ چاہے وہ لڑکے جوان ہوں چاہے وہ لڑکی جوان، حکم یہ ہے کہ مناسب عمر میں ان کا کیا کر دو، رشتہ طے کر دو، کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، عصمت، عفت، پاک دامنی کا بھی یہ کیا ہے، اور پھر سب سے سہل اور آسان قرار دے دیا ہے نکاح. اس سے آسان کوئی چیز. صحابہ اکرام کے زمانے کی مثال بھی دی. ایک صحابی حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول، پہلے تو ایک خاتون حاضر ہوئی، کہا کہ آپ مجھ سے نکاح کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک صحابی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا صحابہ، وہ صحابی نکاح کے لیے تیار ہو گئے. کہا کہ کچھ ہے، کہا کہ کچھ بھی، کچھ تو تلاش کر، کہا کہ کچھ بھی نہیں، کہا کچھ تو بھی ہوگا، کہا کہ کچھ بھی نہیں. جاؤ گھر جا کے کچھ تلاش کر کے آنا، کچھ ملے گا تو لے کے آنا. گئے گھر، کچھ نہیں ملا، پھر واپس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے میرے پاس. کہا کہ ٹھیک ہے. دونوں سے پوچھا کیا تم تیار ہے، کیا تم تیار ہے؟ دونوں نے کہا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن تم کو یاد ہے، جو سورت تم کو یاد ہے، وہ سورت تم کو یاد کرا دینا، یہ اس کا کیا ہوگا. میں اسی طریقے سے یعنی کسی قسم کی نہ کوئی شہرت نہ کوئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہے، بہت مالدار صاحب، انہوں نے اپنا نکاح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں کہ ان کا نکاح ہو رہا ہے یا ہو. بعد میں پتہ چلا جب نکاح ہو گیا، بلایا حضور نے عبد الرحمن، تم نے نکاح کیے؟ کہا کہ ہاں. کیا کیے؟ نکاح کیے. کہا کہ ولیمہ کیے؟ کہا کہ پہلے ولیمہ کر لو، اگرچہ ایک بکری کے ذریعے کیوں نہ ہو، کیا کر لو؟ ولیمہ. یہ اسلام کی تعلیم. اسی طریقے سے بیوہ کے تعلق سے آج ہمارے زمانے میں کثرت سے استعمال ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بیوہ گھر میں بیٹھی ہو اس کا تصور بھی نہیں تھا. میں حقیقت میں جو ہے اسلام کی حقیقت چیز کو مطلب اس کا تصور بھی نہیں تھا. آج اگر بیوہ کسی کے یہاں بیٹھ جائے تو بھی عیب سمجھا جاتا ہے، یا پھر کوئی آدمی بیوی کا انتقال ہو جائے اور دوسرا نکاح کر لے تو بھی اس کو عیب سمجھا جاتا ہے. عاتیہ بنت زید، ان کے شوہر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے نکاح ہوا، یہ شہید ہو گئے. زید بن خطاب سے عاتیہ بنت زید کا نکاح ہوا، یہ بھی شہید ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ بھی شہید ہو. پھر اسی طریقے سے ایک صحابی سے اور نکاح ہوا، وہ بھی شہید ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا یہ تو زوجۃ الشہداء. آج اس کا تصور کیا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جنسیت یہ پیدا کر رکھی، ہر انسان کے اندر موجود، چاہے وہ کتنا بھی شرافت انسان دکھائے، اللہ نے کتنے اعتبار سے اس کو پیدا کیا. اور عورتوں کی طرف میلان یہ بھی اللہ
اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اب اس جنسی تکمیل کا طریقہ، اس شہوت کی تکمیل کا طریقہ کیا مناسب ہونا چاہیے، یہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا طریقہ مناسب ہونا۔ کیوں؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ اللہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، یعنی بڑی سے بڑی چیزوں کو پیدا کیا، چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو پیدا کیا، کیا وہ انسان کی حقیقت کو نہیں جان سکتا کہ اس کو کس کی ضرورت ہے؟ الا یعلم من خلق، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کیا تم کو یہ خبر نہیں کہ تم کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ جب ہم نے تم کو پیدا کیا تو تم کو کس چیز کی ضرورت یہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی زیادہ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، خود اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یعنی ایسے اللہ تعالیٰ ہے جو باریک سے باریک چیز ہے، بڑی سے بڑی چیز ہے، دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں کبھی ہر چیز کی اس کو خبر۔ اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ حاکم بھی ہے۔ سارے کے سارے اچھے اور صاف کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے۔ تو اللہ ہی نے جنسیت کو پیدا کیا اور جنسی میلان کو پیدا کیا، شہوت کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے قرآن میں کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی مردوں کا میلان جو عورتوں کی طرف ہوتا ہے، عورتوں کا میلان جو مردوں کی طرف ہوتا ہے، یہ کس نے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے یہ اللہ نے پیدا کیا۔ جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اس کی تکمیل کا طریقہ کیا مناسب ہونا چاہیے وہ کون بتلائے گا؟ اللہ تعالیٰ بتلائے گا۔ یہ کون بتلائے گا؟ اللہ ہی بتلائے گا۔ اب اس کی تکمیل کا طریقہ یعنی کیا ہونا چاہیے تھا؟ انسان اپنے اپنے اعتبار سے، اپنے سوچ سے الگ الگ۔ ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے حیوان پورا کرتے ہیں اپنی جنسی تکمیل، یعنی اس طریقے سے بھی انسان پورا کر سکتا ہے، اللہ اس کا بھی حکم دے سکتے تھے، لیکن یہ شرافت کے خلاف۔ کس کے خلاف ہے؟ یعنی جس طریقے سے حیوان ہے، چوپائے ہیں، درندے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ موجود تھا۔ جیسے کہ آج ہم دیکھیں گے مغربی تہذیب، یورپ کی جو تہذیب ہے، جو انسانی قدروں سے خالی ہے، تہذیب اور تمدن سے خالی ہے، اخلاقی کردار اور گفتار سے خالی ہے۔ اگر سارے الفاظ کا خلاصہ یہ بول دے تو یعنی کوئی جرم نہیں ہوگا، انسانیت سے خالی۔ انسانیت سے کیا ہے؟ خالی۔ اب ان کے یہاں پر یہ کہاں تک پہنچ چکا؟ ایک عرب کے مشہور عالم ہے، انہوں نے ایک کتاب میں لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے کہ ایک ہی مجلس میں یعنی باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود اور بیوی بھی موجود ہے، اس کی بیٹی بھی موجود، ٹھیک ہے۔ اب باپ جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اور سائل پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے اسی مجلس کے اندر یعنی باپ سے کہ کیسا لگا، لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تم کو کیسا لگا، تم کو کیسا لگا، اور دونوں جو ہے اپنے جذبات کا اظہار بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ بیان، بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ قرآن نے ہر ایسے چیز کو جو بے حیائی اور ریانیت اور فحاشی کے مرتکب ہو، چاہے وہ چھپ کر ہو چاہے وہ علانیہ ہو، اس پر روک لگا دی، پابندی لگا دی اور حدود قائم، کیا قائم فرما دی؟ حدود قائم فرما دی۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ہر قسم کی فحش کاری، ہر قسم کی بدکاری، چاہے وہ علانیہ طور پر ہو چاہے وہ چوری چھپ کے ہو، ہر اقسام کی بے حیائی اور برائی حرام۔ اور مسلمانوں کو کیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم اس کے قریب بھی مت بھٹکنا، اس کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ یہ بہت برا راستہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ یعنی یہ اللہ کے یہاں پر کتنا اعلیٰ درجے کا جرم ہے کہ جب آدمی اس فعل کو جب انجام دیتا ہے تو ایمان اس کے دل سے، اس کے قلب سے تھوڑی دیر کے لیے نکال لیا جاتا ہے۔ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ آدمی جب زنا کرتا ہے اس وقت تو مومن نہیں ہوتا ہے، اس وقت کیا نہیں ہوتا ہے؟ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یعنی جس اللہ نے نکاح کو حلال قرار دیا، جائز قرار دیا، اس سے ہٹ کر اگر کوئی بھی راستہ انسان اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ایسے شخص کو بہت بڑی سزا یعنی جہنم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی بھی سیر فرمائی اور جہنم کی بھی سیر کرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے دیکھا بہت بڑا ایک تنور، کیا ہے؟ تنور ہے، اور تنور کا جو نچلا حصہ ہے یہ بہت بڑا ہے اور اوپر کا حصہ کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ ارے ہم آگ جلاتے ہیں نا تو اس میں کیسا یعنی راکھ جو ہوتی ہے وہ آگ کی لپٹ میں ایسا اڑ کر جاتی پھر جا کے یا گر جاتی نیچے، تاکہ اسی طریقے سے جو مرد یعنی زانی ہے، چاہے وہ عورتیں ہو چاہے وہ مرد ہو، اس تنور کے اندر ان کو ڈالا جائے اور ان کی حالت یعنی اسی طریقے، اس طریقے کی کہ وہ جل کر خاک ہونے کے بعد میں وہ آگ کے ساتھ اوپر اڑیں گے، لیکن اوپر کا منہ کا جو حصہ ہے وہ چھوٹا ہے، پھر ٹکرا کر پھر نیچے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جبرائیل یہ کون لوگ؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کیا کیا کرتے تھے؟ زنا کیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ چاہے وہ زنا ہو چاہے وہ اسباب زنا ہو۔ ایک حدیث میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن پگھلا ہوا شیشہ جو کثرت کے ساتھ شہوانیت کے ساتھ جو عورتوں کو یعنی دیکھا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس آنکھ میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالا۔ اسی طریقے سے ایسے گانے سننا جس کی وجہ سے ان کی طرف میلان پیدا ہو اور یعنی شہوانیت ابھرے، ایسے اشیاء کو سننا تاکہ اس کے کان پر بھی اس طریقے سے پگھلا ہوا شیشہ۔ اسلام نے نکاح کو انتہائی آسان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسر، یعنی ہر ایسا نکاح جس کے مقابلے میں زنا مشکل ہو جائے یہ عظمت والا نکاح ہے اور یہ برکت والا نکاح ہے۔ تاکہ مسجد میں نکاح کرو، اس کا اعلان کرو۔ اس پہ ہوتا کیا ہے؟ مختصر سے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے اور ایجاب اور قبول ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ ایجاب اور قبول ہوتا ہے، نکاح کیا ہوتا ہے؟ یعنی رسم و رواج کی ضرورت ان قوم میں اس سماج کو پڑتی ہے جن کے یہاں پر کوئی طریقہ موجود نہ ہو، جن کے یہاں پر پورا منظم طریقہ موجود ہو، ان کو کسی قسم کی رسم و رواج کی کوئی ضرورت۔ صحابہ اکرام کے زمانے کے واقعہ یعنی ہم اپنے زمانے میں اس کا محاسبہ کریں۔ ایک صحابی نے دوسرے کو کہا کہ یار فلاں کے یہاں پر ایک لڑکی ہے اور اخلاقی اعتبار سے تہذیبی اعتبار سے اچھی ہے، کام کرنا میرا رشتہ فلاں کے یہاں پر پہنچا کے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو میں رشتہ کیا کروں گا، پہنچا دوں گا۔ وہ صحابی گئے رشتہ لے کر، والدین نے صاف کہہ دیا کہ ہم جس کا آپ رشتہ لے کر آئے ہیں اس کو ہم لڑکی نہیں دے سکتے، لیکن اگر آپ نکاح کرنا چاہتے تو ہم دے سکتے۔ وہ صحابی وہی تیار ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ والد نے کہا کہ بسم اللہ، وہیں پر کچھ قرآن کی آیتیں پڑھی، ایک تو لوگوں کو بلایا اور وہیں پر جو ہے ایجاب اور قبول ہو گیا، وہی نکاح ہو گیا اور رخصتی ہوئی۔ کس کے زمانے کی بات ہے؟ کہ حضور کے زمانے کی۔ اب دوسرا دن ہوا، اب وہ صحابی جنہوں نے پیغام کے لیے کہا تھا، کہا کہ کیا ہوا کل گئے؟ کہا کہ دیکھو میں نے جیسا آپ نے کہا تھا ویسا میں نے تذکرہ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو ادھر نہیں بلکہ آپ اگر نکاح کرتے، میں نے کہا کہ اسی کا کر لیا میں۔ اب وہ صحابی نے ایک دم گلے لگایا اور خصوصاً ان کو دعا دی، اللہم بارک لکا و بارک علیکا واجمع بینہما بالخیر، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی زندگی میں خوب برکت عطا فرمائے اور دونوں کو خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ جمع۔ انہوں نے کیا دیا؟ آج اگر ہمارے زمانے میں ایسا ہو جائے تو یعنی آگے کا ہم بہت سارا سوچ سکتے ہیں اس تعلق۔ تو نکاح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتلایا اور اس کے بعد کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر بتلائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طریقے سے زندگی گزارتے؟ حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ کانا بشرا من البشر، عام انسان کیسے زندگی گزارتا ہے، تاکہ حضور اسی طریقے سے زندگی گزار۔ آج ہم بہت سے یعنی سیرت کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کچھ الفاظ سن کر ممکن ہے کہ ہم کو ہنسی بھی آ جائے، حالانکہ یہ ایک دم بہت زیادہ اعلیٰ درجے کی خلاف تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جھاڑو بھی دیتے۔ کیا دیتے تھے؟ جھاڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں پر خود ہی پیبند لگا لیا کرتے، خود ہی کیا کر لیا کرتے تھے؟ پیبند لگا لیا کرتے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ فرماتی ہے ایسا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے آپ کو رسول بنایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایسا نہیں تھا کہ ساری فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی آپ رسول ہیں اور یعنی فرشتوں کے بھی رسول ہیں۔ ساری کائنات کو جو اللہ نے پیدا کیا یہ حضور ہی کے تو فعل میں پیدا کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ایسا نہیں تھا کہ آپ گھر میں بیٹھ کر چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ جاتے تھے، بلکہ ہنسنے کی جگہ پر ہنستے بھی تھے، مسکرانے کی جگہ پر مسکراتے بھی تھے، بات کرنے کی جگہ میں بات بھی کرتے تھے، بھلائی کا مشورہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا۔ کون فرماتا؟ حضرت عائشہ۔ یعنی آپ کی زندگی ایک سادہ انسان کی طرح زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ گزارا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یعنی بعض مرتبہ جب شادی ہوتی ہے یعنی مزاج دونوں میں میچ نہیں کھاتا ہے، مزاج دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کبھی تیز ہوتا ہے، دوسرا اس سے ڈبل تیز ہو گئے، تو اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ پہلا سال تو جو ہے مرد سناتا رہتا ہے، بیوی سنتی رہتی ہے، دوسرا سال بیوی سناتی رہتی ہے، مرد سنتا رہتا ہے، تیسرا سال دونوں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، محلے والے سنتے رہتے ہیں۔ ارے بات سمجھے گی نہیں سب؟ یعنی ایک دوسرے کے حقوق کی معلومات اسلامی کے اعتبار سے نہ ہونے کی وجہ سے یہ باتیں پیش آتی، یا حق زوجیت کے ادا کرنے سے قاصر ہونے کی وجہ سے یہ بات پیش آتی۔ اسلام میں اس کے تعلق سے حکم ہے، اس کے تعلق سے حکم یہ ہے، سب سے پہلا یہ ہے اگر برداشت کرنے کی صلاحیت ہے تو اسی حالت پر زندگی گزار دی جائے، اور اگر برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس میں خوبی کے ساتھ اسلوبی کے ساتھ دونوں طرف کے چار چار آدمی بیٹھ کر یعنی دونوں کے درمیان میں چھٹکارا دلا دیا جائے، تاکہ ممکن ہے کہ آدمی کو اس سے بہتر بیوی مل جائے، اسی طریقے سے عورت کو بھی اس سے بہتر کیا مل جائے؟ آدمی۔ دونوں کے دونوں اپنے اپنے اعتبار سے کیا ہو جائے؟ آزاد ہو جائے۔ یعنی طلاق کا یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردستی نہیں پہنچا، بلکہ نباہ ایک دم
مشکل ہو جائے کہ بھائی آگے کی زندگی دشوار تر ہو جائے، ایسی صورت میں اس کا حکم، اور وہ بھی 3 تک محدود رکھ دیا، کیونکہ پہلے زمانے میں 3 نہیں تھی، بلکہ آدمی جتنی چاہے جب چاہے جتنا استعمال کرنا چاہے اتنی طلاقیں دیتے، ہزار طلاقیں دیتے، پھر غصہ ٹھنڈا ہوا پھر لے کے آ گئے، پھر لے کے آئے، پھر کبھی لڑائی ہو جائے طلاق، پھر پہنچا دی، پھر غصہ ٹھنڈا ہوا پھر لے کے آ گئے۔ جو عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا، ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کی حد کو قائم فرما کر یعنی ایک حدود قائم فرما دی، زیادہ تجاوز۔ اب 3 نہیں بلکہ کتنا بھی آگے اگر دیں گے تو وہ 3 ہی باتیں ہوں گی۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ 3 ہی باتیں ہوں گی۔ اچھا 2 تک رجوع کا حکم اللہ تعالیٰ نے رکھا، یعنی 1 دیے، اس کے بعد پھر رجعت کا حکم، پھر غصہ ٹھنڈا ہوا کچھ دن کے بعد ٹھیک ہے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے دیے، مل لی، ہو گیا۔ لیکن اب ایسا نہیں کرتا، اب ایسا نہیں کرتا۔ پھر بعد میں 2-4 سال ہوئے، پھر غصہ آ گیا، بات نکلی، چلو ٹھیک ہے 2 مرتبہ ایسا ہو گیا پھر رجعت کر سکتے، لیکن فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا، لیکن اب تیسری مرتبہ کرے اب نہیں کر سکتے۔ یعنی کھلواڑ کا جو طریقہ تھا قرآن نے اس پر کیا لگا دی ہے؟ پابندی عائد کر دی ہے کہ اس کو نکاح کو ایک اپنی منشیت کا تقاضا اس کو نہ سمجھا جائے اور کھلواڑ کا ذریعہ اس کو نہ بنائے۔ تو خلاصہ کلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کو ایک دم کیا کیا ہے؟ آسان کیا ہے، اور زنا کو کیا قرار دے دیا؟ مشکل۔ اللہ ہم سب کو منظور